یقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. صلوات پڑھیں گے. سیم الامام المنتظر علی حجت الثانی علی شر روحی ورواہ العالمین لمقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سمین محترم 25 رجب المرجب کا دن ہے. روز شہادت امام کاظم علیہ السلام کا دن ہے. اس مناسبت پر اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بارگاہ امام زمانہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. یہ مجلس سے اعضاء ہے, یہاں ہر ایک نے حصہ ڈالنا ہے. لہذا علماء و ذاکرین نے جو ٹائم دیا ہے یا بانیان نے جن کو جو ٹائم دیا ہے اس کی پابندی کریں. منبر حسین ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو مقصد کربلا بتانا ہے, تاریخ کربلا بتانا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو کربلا کی راہ رکھتے ہیں, ہم وہ غم رکھتے ہیں جس غم میں بڑی طاقت ہے, ہم وہ ولایت رکھتے ہیں جس ولایت میں بڑی طاقت ہے. یہ جگہ محل اختلاف نہیں, محل نزاع نہیں ہے. یہاں سے پیغام اہل بیت جانا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے, جو چیز میرا رسول دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول آدم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں دی. انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, اگر میرے بعد تم نے ان دو سے تمسک رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سمین محترم, نبی پاک دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, قرآن اور اہل بیت. آئیں سب مل کر بارگاہ نبوت میں یہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کیا صرف آپ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا صرف قرآن و اہل بیت کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, کیا آپ اصحاب چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ کیا آپ ازواج چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ کیا مسجد چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ کیا منبر چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ کیا حاجی چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ کیا نمازی چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اصحاب بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ازواج بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, حاجی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, نمازی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو عجب نہیں کہ رسول خدا جواب دیں کہ دیکھو, چیز چھوڑی وہ جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے, جو ساتھ ہو جائے اسے چھوڑا نہیں جاتا. مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آپ نے آپ سے کہوں حضور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ نے میری مجلس کا سماعت فرمایا, آپ کی بڑی نوازش, لیکن جاتے ہوئے یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ پنڈال چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ کرسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ میں سو کہ مومن کہیں مولانا یہ چیزیں لائے کب تھے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ چیز چھوڑی وہ جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے. اب جو نبی آدم سے سوال کریں گے, یا رسول اللہ, صاحب بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ازواج بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, مسجد بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, منبر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, حاجی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, نمازی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں صرف قرآن والے بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نبی فرمائیں گے یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں میرے ساتھ اگر ملی ہیں, لیکن قرآن والے بیت میرے وہ رشتہ دار ہیں جن کو عرش اعظم سے لے کر آتا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اعلان کیا، ہمیں ادھر سے ادھر بھیجا کہ تم ہمیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ۔ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، جن کا وزن برابر ہو انہیں ثقلین کہتے ہیں، جیسے حسنین ہیں، امامین ہیں، طیبین ہیں، طاہرین ہیں، ثقلین ہیں۔ جب دونوں ایک جیسے ہوں انہیں ثقلین کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن والے بیت، قرآن کا کیا وزن ہے؟ رسول فرماتے ہیں قرآن کا وزن پوچھنا ہے سورہ حشر سے جا کر پوچھ۔ ہم نے سورہ حشر کی طرف رجوع کیا، اللہ نے قرآن میں سورہ حشر میں قرآن کا وزن بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، تم دیکھتے پہاڑ خشیت الہی میں ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ، لیکن اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا وزنی قرآن کہاں پر نازل ہوا جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب نزل قرآن والا قلبک، ہم نے اس قرآن کو تیرے قلب مبارک پر نازل کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ استنباط استخراج کیا ہوا کہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے رسول کا قلب اطہر۔ ارے پہاڑ جس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس وزنی قرآن کو رسول کے دل نے اٹھایا، رسول کے قلب نے برداشت کیا۔ ارے جس رسول کا قلب اتنا مضبوط ہے، اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا؟ اور جو رسول کے دماغ پر حملہ کرے گا وہ کتنا ضعیف ہوگا؟ یہ قرآن کا وزن ہے۔ یا رسول اللہ، قرآن اور اہل بیت ثقلین ہیں، دونوں کا وزن ایک جیسے ہے۔ یہ قرآن کا وزن ہے، ثقلین کا کیا وزن ہے؟ اہل بیت کا کیا وزن ہے؟ اہل بیت کا وزن پوچھنا ہے تو سورہ یوسف سے پوچھ۔ سورہ یوسف کی طرف رجوع کیا تو پتا چلا حضرت یوسف بازار مصر میں خریدنے والے بادشاہ، وزراء، بڑے بڑے تجار آئے، سونے اور چاندی کے انبار لگائے، مال و متاع کے انبار لگائے، ترازو لگایا گیا۔ ایک ترازو کے پلڑے پر دنیا کا مال و متاع سونا اور چاندی، دوسرے ترازو کے پلڑے پر حضرت یوسف کو کھڑا کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جس پلڑے پر سونا اور چاندی کے انبار تھے وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آیا، جس پلڑے پر حضرت یوسف تھے وہ جھکتا ہوا نظر آیا۔ حضرت یوسف ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے تمہاری عقل پر کہ تم مال دنیا سے نبوت کو تولنا چاہتے ہو۔ کہ یوسف تمہارا اندازہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر مجھے تولنا ہے، میرا اندازہ کرنا ہے، میرا وزن دیکھنا ہے تو میرے مد مقابل والے پلڑے سے مال و متاع دنیا ہٹاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھو، میرے وزن کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ انہی لوگوں نے دنیا کا مال و متاع اٹھایا اور اس مد مقابل والے پلڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھا۔ انہی لوگوں نے دیکھا وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آیا، حضرت یوسف کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اب یہ بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ ارے قرآن مجید کی ایک آیت کا جو ہم وزن حضرت یوسف جیسا مقدس نبی نہ بن پایا، اس پورے قرآن کے ہم وزن ہے اہل البیت۔ انہی اہل بیت میں سے ایک امام کاظم علیہ السلام، ایک امام کاظم جن کی آج شہادت کا دن ہے۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، تبرکن تیمنن برادر نے کہا، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، سب تبرکن تیمنن آپ کے سامنے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ جس کی قیادت آغا حامد الموسوی فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ملت جس کے پاس اہل بیت کا اتنا عظیم اثاثہ موجود ہے، دنیا کے پاس ایک بھی ایسا رہبر نہیں، آپ کے پاس 14 ایسے رہبر ہیں، ایک سے ایک باب الحوائج ہے، ایک سے ایک طیب و طاہر ہے، ایک سے ایک صاحب ولایت ہے، ایک سے ایک اول الامر ہے۔ انہی میں سے ایک صاحب الامر، صاحب ولایت امام کاظم علیہ السلام ہیں۔ اور اہل بیت نبوہ کے حضور
خلوص دیکھا جاتا ہے، کثرت نہیں، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ خلوص کی کثرت ہو، آل محمد کے دربار میں قبول ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ امام کاظم کا دور، نشیا پور کا شہر، ابو جعفر خراسانی بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، آل محمد کا ماننے والا، نشیا پور کے شہر والے مسائل فقہ میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ حج و زیارات کے لیے مکہ و مدینہ جانا چاہتا ہے۔ نشیا پور والوں کو پتہ چلا کہ ابو جعفر خراسانی مکہ و مدینہ جانا چاہتا ہے۔ نشیا پور کے لینے والوں نے، جو اہل بیت کے ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے تحفے ہدایہ ابو جعفر خراسانی کے حوالے کیے کہ جب مدینے پہنچنا ہماری طرف سے یہ ہدایہ بارگاہ امام کاظم میں پیش کرنا۔ بہت سارے لوگوں نے تحفے ہدایہ دیے، انہی میں سے ایک مومنہ تھی، شدیدہ بی بی۔ آپ میں سے جو زائرین ہیں نشیا پور کے شہر میں، اس بی بی کے مرکز پر وہ پورا واقعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس مومنہ کو جب پتا چلا کہ ابو جعفر مدینہ جا رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، اس نے 2 درہم ابو جعفر خراسانی کے حوالے کیے، یہ 2 درہم میرے آقا مولا امام کاظم کی بارگاہ میں پیش کر۔ ابو جعفر مختصر کر رہا ہوں، مکہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ پہنچا، بارگاہ امام کاظم میں پہنچا، لوگوں کے ہدایہ پیش کیے۔ امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو اطراف میں، وہ 2 درہم دینا بھول گئے۔ امام کاظم نے فرمایا ابو جعفر، وہ ہماری کنیز خاص کے 2 درہم تو نے نہیں پہنچائے، بارگاہ امامت میں خلوص چاہیے۔ کمولا بھول گئے، جیب سے نکال کر بارگاہ امامت میں۔ امام اس مومنہ کے 2 درہم لے کر اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہوئے۔ حجرہ سے جب واپس لوٹے، ایک کپڑا لے کر آئے، کہ ابو جعفر یہ کپڑا وہ کپڑا ہے جس کا داغا میری جدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کاٹا تھا۔ یہ وہ کپڑا ہے جو ہر امام کے حصے میں آیا۔ میں نے اپنے حصے کے اس کپڑے سے یہ کپڑا کاٹ کر اس اپنی کنیز خاص کو بھیج رہا۔ اس مومنہ کو کہنا یہ کپڑا اپنے کفن میں رکھے۔ 40 درہم دیے، 16 درہم کا وہ مومنہ اپنا کفن خریدے، 24 جہاں مرضی خرچ کرے۔ ابو جعفر تو ہماری زیارت کر کے جا رہا ہے، تیرے جانے کے بعد ان قریب اس کی وفات ہو جائے گی۔ ابو جعفر یاد رکھنا، جب وہ ہماری کنیز خاص وفات پائے گی، اس کا نماز جنازہ کسی اور سے نہ پڑھنا، خود امام کاظم آ کر پڑھاؤں۔ آل محمد کے دربار میں خلوص چاہیے۔ ابو جعفر کہتا ہے جب واپس لوٹا، مومنہ کو وہ امانت پہنچائی۔ کچھ دنوں کے بعد مومنہ کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، صحرا کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ جب جمع غفیر ہے، صفیں لگ چکی ہیں، جنازہ تیار ہے، ابو جعفر کہتا ہے پریشانی کے عالم میں تھا کہ امام نے وعدہ فرمایا تھا ابھی تک تشریف لائے نہیں ہے، جنازے کا کیا بنے؟ کہتا سوچ ہی رہا تھا کہ گرد و غبار اٹھا۔ اسی گرد و غبار کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت اسی لباس ابا قبا امام جو ائمہ کا لباس ہے، اگرچہ آج کے دور میں لوگوں نے عقیدے کی خرابی سے اس کی تشخص کو مجروح کر دیا ہے، عقیدے کی خرابی سے ولایت پر فتویٰ لگاتے ہیں، عزاداری پر فتویٰ لگاتے ہیں، عقیدے کی خرابی سے اس لباس کو مجروح کر دیا ہے، جبکہ یہ لباس ائمہ کا لباس ہے۔ ابو جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جنازے کے سامنے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اور جب نماز جنازہ کی 4تھی اور 5ویں تکبیر کے درمیان وہ دعا پڑھی جا رہی تھی، پھر گرد و غبار اٹھی کہ اچانک جب 5ویں تکبیر اللہ اکبر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام غائب ہو چکے تھے۔ میں نے تقریر کی کہ یہ نماز جنازہ امام کاظم نے اس کنیز خاص کا پڑھا ہے۔ امام کے حضور 2 درہم قبول ہوئے۔ بس ایک جملہ امام کاظم کا۔ علماء و ذاکرین، وقت میں گنجائش نہیں ہے، 14 سال امام کاظم نے زندان میں گزارے۔ جب زہر ملا، تفصیل سے شہادت کر ایک جملہ پڑھنا تبرکن دے، 14 سال زندان میں گزارے۔ جب زہر ملا، زہر سے امام کے جسد اندر منتقل ہونا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ امام کاظم کو اپنی جدہ طاہرہ کو وہ واقعہ یاد آ گیا اور اپنی جدہ طاہرہ کو گلا دیا، اے میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، آپ کی بیٹی زینب اور آپ کا بیٹا سجاد جب شام کے زندان میں قید تھے، آپ زندان کے باہر اپنی زینب اور اپنے سجاد کو روتی تھی۔ مجھے 14 سال ہو گئے زندان قید میں، میرا پتہ نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے، زندان شام میں بی بی زینب اور بی بی مولا سجاد، دروغہ زندان شام مولا سجاد سے کہتا مولا کہ جو آپ کی خواتین زندان کے اندر ہے نا، رات کو شمار کر لیا کرتا۔ کیا ہوا؟
کہ رات کو ایک بی بی ہے کالے برقے والی زندان کے باہر بیٹھ کر واہ حسین واہ غریبہ کا بیان کر کے روتی. مولا نے فرمایا میری جو خواتین میں سے کوئی باہر نہیں جاتی. کہا مولا رات کا وقت آج اگر رونے والی بی بی آئے گی میں آپ کو اطلاع دوں. رات کا وقت آیا, بی بی نے جب آ کر رونا شروع کیا, دروگہ زندان مولا سجاد کے پاس آیا. مولا وہ رونے والی بی بی آ گئی. مولا سجاد باہر آئے, دیکھا کالے برقے والی. جانتے تھے مجھے آپ کو بتانے کے لیے ضعیفہ کون ہے میرے بابا حسین پر رونے والا. کہا پھوپھی زینب کو بلا کر لا. بی بی زینب آئی. کہا ضعیفہ کون ہو؟ بی بی نے فرمایا زینب پہچان میں تمہاری دکھیاری ماں زہرا. مولا کاظم نے اس واقعے کو بیان فرمایا جدہ طاہرہ زہرا 14 سال ہو گئے مجھے زندان بغداد, میرا پتہ نہیں کیا. زہر مل گئی. یہ کہنا تھا کہ زندان بغداد سے آواز بلند ہوئی, اے میرے کاظم بیٹے گلے ندا میں کب سے آئی بیٹھی ہوں, تجھے بھی روتی ہوں, تیرے زہر کو روتی ہوں, اپنے اہل بیت کو روتی ہوں. ہما علینا البلاغ وسیعلم الذی منقلب ینقلب. بڑے جلدی